اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ہمارا تقابل ادیان کا دوسرا لیکچر ہے. پہلے میں آپ کا تعارف، میرا تعارف، بحیثیت طالب علم، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان تھا. آج اپنے سبجیکٹ کا تعارف اور چند باتیں اور ہم پڑھیں گے. تقابل ادیان، دینوں کا آپس میں مقابلہ. جس انسان، ایک مثال سے ہی بات کا آغاز کرتا ہوں. ایک انجینئر ہے، اس نے کار بنائی ہے. کار بنا کے اس نے ایک سوراخ پچھلی سائڈ پہ رکھا ہے، ایک سوراخ ٹھیک انجن کے اوپر رکھا ہے، ایک سوراخ ریڈیٹر کے اوپر رکھا ہے. وہ جانتا ہے کہ پیٹرول کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلے گی، تو جو پچھلی سائڈ پہ ہے وہاں پہ اس نے سوراخ بنایا ہے جو ٹینک کے اندر جاتا ہے. وہاں سے یہ ایندھن سپلائی ہوتا ہے کاربوریٹر، اور اس کے اندر وہ اسپارک پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو بجلی ہے وہ اس کو چلانا شروع کر دیتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے انجن کے اندر میں نے غراریاں لگا رکھی ہیں. یہ غراریاں یوں آپس میں پھنسی ہوتی ہیں. جب یہ لوہے کی بنی ہوئی، یہ غراریاں جب چلیں گی اور یوں پھنس کر چلیں گی، جس نے دوسری اینٹی کلاک وائز اور کلاک وائز غراریوں کو چلانا ہے، تو اس سے فرکشن پیدا ہوتی ہے. اس فرکشن کو کم کرنے کے لیے، تاکہ فرکشن کی وجہ سے ہیٹ پیدا نہ ہو، اس کو کم کرنے کے لیے انجینئر وہاں پہ کہتا ہے اس میں موبلائل ڈال دینا اور پچھلے والا جو ٹینک ہے اس کے اندر پیٹرول ڈال دینا. ہاں، یہ فرکشن کو موبلائل کم تو کرے گا، لیکن یہ پھر بھی گرم ہونے کا امکان ہے. اور گرم اگر ہو گیا، انجن گرم ہو گیا، تو اس کے اندر یہ جو پھنسی ہوئی غراریاں چل رہی ہیں، یہ لوہے کی بنی ہوئی، اور لوہا جو ہے وہ گرمی سے پھیلتا ہے. اگر یہ پھیل جائیں گے تو گاڑی جیم ہو جائے گی، یہ گاڑی چل نہیں سکے گی. اس لیے وہ آگے ایک ریڈیٹر لگاتا ہے. ریڈیٹر کے اندر وہ پانی ڈالتا ہے، کہتا ہے اس میں پانی ڈال دینا. پانی کی نالیاں وہ لگا دیتے ہیں اندر. وہ آپ کو کہتا ہے اس کے اندر پانی ڈال دینا. اس کی نالیوں کے ذریعے جو پانی اندر جائے گا وہ یوں چلتا رہے گا تیزی کے ساتھ، اندر کے انجن کی گرمی کو بھی جذب کرتا رہے گا، اور اس کے اوپر پنکھا لگا دیتا ہے کہ ریڈیٹر کا پانی ٹھنڈا رہے. اور وہ چونکہ چلتا رہے گا، ایک سائڈ سے جائے گا دوسری سائڈ سے نکل آئے گا، تو انجن ہیٹ اپ نہیں ہوگا. یہ ایک نظام بنا تھا. یہ اسی کا استحقاق تھا، کیونکہ اس نے اسے بنایا تھا. وہی بہتر جانتا تھا کہ اس کا مزاج کیا ہے.
کب یہ گرم ہوتا ہے، کب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے چلنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا خالق، انسان کا بنانے والا، اس کا انجینئر، اس کا اللہ ہے۔ یہ کیسے چلے گا، اس نے کیا کھانا ہے، کیسے چلے گا، اس نے زندگی گزارنی ہے تو کیسے کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ جو کھانا ہے تو اس کے اندر کیا پرہیزی ہونی چاہیے، جو نہیں کھانا وہ کیوں نہیں کھانا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اللہ نے بتانی ہے۔ اللہ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جب انسانی زندگی گزارے گا، یہ جب زندگی کو چلائے گا تو کبھی اس کا واسطہ اپنی امی سے، کبھی اپنے ابو سے، کبھی اپنی اولاد سے پڑے گا، کبھی بیوی سے پڑے گا، کبھی ہمسایوں سے پڑے گا۔ ان واسطوں کے ساتھ کبھی خوشیاں ملتی ہیں، کبھی غم اور دکھ ملتے ہیں، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی انسان کے اندر انبساط پیدا ہو جاتے ہیں، بڑی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سے اس کے اندر کیا کیا فرق پڑے گا، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بھی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس نے انسانوں کے ساتھ مل کر اگر رہنا ہے تو اجتماعی زندگی اس نے کس طرح گزارنی ہے، انفرادی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کا عدالتی نظام کس طرح ہونا چاہیے، اس کا معاشرتی نظام کس طرح ہونا چاہیے، اس کا سیاسی نظام کس طرح ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں بتانے کا بھی اختیار اسی کا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ خدا لگتی کہیے، اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے انجینئر نے بنایا تو ہے، انجینئر نے ڈیمانسٹریٹر بھی بھیجا تو ہے، وہ مجھے کر کے بتاتا ہے کہ کہاں پانی ڈالنا ہے، کہاں پیٹرول ڈالنا ہے، کہاں پہ میں نے موبلائل ڈالنا ہے، وہ چلا کے بھی دکھاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیفلیٹ بھی موجود ہے، کتابچہ موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن کسی شخص کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ 40 لاکھ کی گاڑی میں نے خریدی ہے، اپنے پیسوں سے خریدی ہے، میں مالک ہوں، مالک تو تصرف کا حق رکھتا ہے، میں چاہے پیٹرول والی جگہ پر پانی ڈال دوں تو بتائیے گاڑی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تارے نہیں چلے، وہاں پیٹرول ہی ڈالنا پڑے گا۔ جو انجینئر ہے، جس نے بنایا ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا۔ اسی طرح اگر جہاں اس نے کہا ہے کہ یہاں پر پانی ڈال دینا، کوئی آدمی پیچھے تو پیٹرول ڈال دے اور موبلائل والی جگہ پر موبلائل ہی ڈال دے، مان لیا اس کے بعد، لیکن وہ کہے کہ میں نے تو ریڈیٹر کے اندر اپنی مرضی سے یا کسی کی مرضی سے، کسی سیانے کی مرضی سے میں نے اس کے اندر پیٹرول ڈالنا ہے، خدا لگتی کہیے کہ وہ جو پیچھے ٹینکی والا ہے وہ اس گاڑی کو سٹارٹ تو کر دے گا۔ سٹارٹ ہونے کے بعد جو اس کے اندر ریڈیٹر کے اندر پیٹرول ہوگا وہ گاڑی کو جلا دے گا یا ٹھنڈا کرے گا۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی بھی ہے، اس کا جو خالق ہے وہ جس طرح بتاتا ہے کہ یہ تم نے صبح اس طرح کرنی ہے، شام اس طرح کرنی ہے، امی ابو کے ساتھ، اولاد کے ساتھ رویے یہ رکھنے ہیں، یہ ہمسائے کے ساتھ یہ رویے رکھنے ہیں، دور کے رشتہ داروں، نزدیک کے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے یہ رویے ہیں، تمہارے مزدور کے ساتھ یہ رویہ ہو، اور مزدور کو بتائے گا تمہارے مالک کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ہو، اہل اقتدار کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور اہل اقتدار کو بتا دیا تمہاری رعیت کے ساتھ، اور دوسرے ممالک کے ساتھ حکمرانوں کو سمجھا دیا تمہارے کیا رویے ہونے چاہیے۔ یہ معاشرتی، یہ سیاسی، یہ اقتصادی، یہ ایک دوسرے سے تعلق اور اندر کے معاملات بھی اللہ نے ایک ایک کر کے سمجھا دی کہ اس دنیا کے اندر تم نے اجتماعیت گزارنی ہے تو کیوں گزارنی ہے، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، میں نے تمہاری زندگی ختم کر دینی ہے، واپس بلا لینا ہے تو کیوں واپس بلانا ہے، یہ ساری باتیں بتانے کا اختیار بھی اسی اللہ کو ہے۔ زندگی گزارنے کے طریقے، قرینے اور سلیقے کو لغت کے اندر دین کہتے ہیں۔ اگر ہم ڈکشنری میں یہ کلمہ دین اس کو نکالنے کا دیکھنا چاہیں تو یہ کلمہ عربی ڈکشنری میں دال یہ نون سے نکلے گا۔ دانا یدین دینن، دانا یدین دینن، فرما برداری اختیار کرنا، اطاعت اختیار کرنا، ضابطہ حیات بھی اس کے معنی ہے۔ ضابطہ حیات ڈرائیوڈ معنی ہے،
اگر فرمانبرداری کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے، اس کے کن قوانین کی کرنی ہے، تو ان سے یہ ڈرائیو ہو کے مانی ضابطۂ حیات ہو گیا۔ انسان کو چونکہ اللہ نے بنایا ہے تو دین دینے کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ سلیقہ تیرا کیا ہونا چاہیے، کس چیز کی تو نے فرمان برداری کرنی ہے، کس چیز سے تو نے اطاعت کرنی ہے، کس چیز سے تو نے اجتناب برتنا ہے، یہ ساری باتیں بتانے کا بھی اختیار اللہ کا ہے۔ زندگی گزارنے کے اس طرح کے طریقے کرینے سلیقے کو الدین کہتے ہیں۔ ان دین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، کسی اور کا تو اختیار ہی نہیں۔ ہماری زبان میں ایک کلمہ اور بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے مذہب۔ اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تھوڑی دیر ہم پیچھے چلیں۔ جب انسان کو، میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ ایک کتابچہ بھی دیتا ہے، اس کتاب کا نام القرآن ہے، کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس کا دستور، اس کا ضابطہ حیات، وہ تیرے لیے انسان یہ ہوگا۔ اس کا جو آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ پہلے تو انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے اور تعریف کے بعد اس کی قوت اور صلاحیت کو مانتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کی صفات کو کہتا ہے تیرا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور فعیل ان کے وزن پر رحیمن پڑتا ہے کہ جس کا رحم ازل سے ہو اور ابد ہو، جس کا رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہو۔ سب تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں، سب تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جو مالک یوم الدین ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ گویا وہ بتاتا ہے کہ ایک دن آنا ہے، تم نے مر جانا ہے، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ آخرت کے اندر تم نے جو دنیا کے اندر اعمال کیے ہوں گے اس کی یا جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ تم نے ہمارے کہنے کے مطابق، ہمارے ضابطے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو تمہیں انعامات سے نواز دیں گے، اگر ہمارے ضابطے سے ہٹ کر زندگی گزاری ہوگی تو پھر ہم عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ ایاک نعبد، پھر اقرار کرتا ہے آدمی کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی اطاعت کریں گے، ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہیں گے۔ یہی دو راستے تھے جہاں سے انسان بھٹک سکتا تھا، تو یہاں پر اس سے عہد کروا دیا۔ پھر وہ انسان دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دینا، صراط مستقیم دینا، وہ سیدھا راستہ جو آپ کی رضا کی طرف جائے، وہ الٹا راستہ جو آپ کو ناراض کر دے اس راستے کی طرف نہیں لے۔ وہ سیدھا راستہ دینا جس پر آپ نے جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا تو ان کو انعام یافتہ قرار دے دیا، انہیں انعامات سے نواز دیا آپ نے۔ الٹا راستے پہ چلنے والوں کو تو آپ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں نا، ان لوگوں کا راستہ نہ دینا جن کو آپ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ سکھائیے جن لوگوں پر اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے آپ نے انعام کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ انبیاء، وہ رسل، وہ تیرے صالحین، وہ تیرے اولیاء، وہ تیرے پیارے جس راستے پہ چلے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ اور سلیقہ جو انہوں نے اختیار کیا تو ان پر آپ خوش ہوئے، انعمت علیہم، تو آپ نے ان پر انعام فرمایا تھا نا، ہمیں وہ راستہ دینا، دوسرا راستہ نہیں چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس وقت جن لوگوں نے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے اپنا لیے ان کا راستہ نہ دینا، کیونکہ آپ کے غضب سے ہم ڈرتے ہیں، آپ کے غصے سے، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، گمراہی جہنم لے جاتی ہے، ہمارے رسول نے بتا دیا آپ سے پوچھ کر، تو ہمیں سیدھے راستے۔ تو اللہ پورا قرآن حکیم انسان کے حوالے، یہ تیرا ضابطہ حیات ہے۔ اس ضابطہ حیات کے اندر وہ کہہ دیتا ہے جو تمہارا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس میں اس ضابطے کے اندر ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ وہ جو رسول دے اس کی اطاعت کر لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی دراصل اس نے اللہ کی نافرمانی۔ یہی ضابطہ حیات
یہاں پہ بتا دیتا ہے، تو گویا قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ یہ دونوں مل جاتے ہیں تو وہ رستہ بنا دیتے ہیں. اور ڈیمانسٹریٹر خود محمد رسول اللہ یہ بھیجے انہوں نے اور کہا کہ یہ الدین ہے. یہاں پہ دین کی دراصل آغاز نہیں ہوا، دین کی تکمیل ہوئی ہے. آغاز تو حضرت آدم سے کیا تھا. حضرت آدم سے لے کر پھر ساتھ ساتھ تدریج کے ساتھ اس کو نکھارتے گئے نکھارتے گئے نکھارتے گئے نکھارتے گئے. جو ہدایات اللہ نے دی لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو وہ سارے کامیاب ٹھہرا دیے گئے. اور جنہوں نے اللہ سے ہٹ کر، ان کے رسولوں سے ہٹ کر غیروں کے کہنے پہ زندگی گزاری یا اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنا چاہی، اللہ نے یہ دنیا کے اندر بھی انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب مقرر کر دیا. دور جانے کی بات نہیں، قوم عاد، قوم سمود کامیابی اور کامرانی کے اعتبار سے اور کیمسٹری کے اعتبار سے اور کنسٹرکشن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لم یخلق مثلھا فی بیلاد، ایسے لوگ تو اپنا پہلے پیدا ہوئے ہیں. میں نے خود جا کے وہ گھر دیکھے ہیں جو قوم سمود نے بنائے تھے. حضرت صالح کی قوم نے جو گھر بنائے، میں نے دیکھا وہ بڑے بڑے گھر جو پہاڑوں کو تراش کے بنائے گئے. پہاڑوں کے اندر ہی کئی کمروں پر 28 کمروں پر مشتمل، 20 کمروں پر مشتمل وہ گھر بنے ہوئے. میں ایک ملکہ کے گھر میں بھی گیا، اس کے چھت کے اوپر والی سائڈ پہ اس زمانے میں وہ ایک پتھر کے بنا ہوا وہ عقاب ہے، شاہین ہے، وہ اڑنا چاہتا ہے. اڑتے ہوئے جس طرح اپنے پنجوں کو اندر کر لیتا ہے اور پچھلے پروں کو کھولنا شروع کرتا ہے، ایگزیکٹ اس زمانے سے لے کر آج تک اس میں ذرا فرق نہیں آیا، ایگزیکٹ ویسے ہی کھڑے کا کھڑا. اس زمانے کے لوگوں نے بھی کتنی ترقی کر لی. اپنے مردے باہر نہیں دفناتے تھے، اپنے ہی گھر کے اندر وہ جگہ کھودتے، اپنے مردے کو وہ خاص قسم کا مسالہ لگاتے، یہ کیمیکل لگا کر اسے اندر کر دیتے، شیلف بنا کر اپنی ہی دیوار کے اندر اسے چنتے، اوپر سے پھر وہ کوئی مسالہ لگا دیتے جس سے وہ بند ہو جاتا، نہ اس کی بدبو باہر آتی، نہ اس کی کوئی چیز خراب ہوتی، ایز اٹ از وہ اندر پڑا رہتا. یہ ترقی کس نے دی تھی؟ حنوط کرنے کا یہ طریقہ کس نے سکھا دیا تھا؟ کتنی ترقی کر لی ہوگی اس زمانے میں. لیکن زندگی گزارنے کے حوالے سے انہوں نے اپنی مرضی منشا کہا کہ ہم خود بڑے سمجھدار ہیں. تو ایسی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اس دنیا کا، آخرت کا عذاب ان کا باقی. حضرت موسیٰ کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ڈیمانسٹریٹر، ان کے نبی اور ان کے رسول اللہ جل شانہ کی جب حضرت موسیٰ بنے تو انہوں نے آ کر سچی توحید کی دعوت دی. تو کتنے لوگوں نے اس کو مان لیا اور تورات کے اوپر عمل کرنے کا عہد کر لیا، اور جب اپنے اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو پیچھے سے ان کے مذہبی دانشور نے انہیں سمجھا دیا کہ تم نے کس کی بات مان لی؟ موسیٰ جس خدا کی پوجا کے لیے کہتے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتا. میں تمہیں خدا نہ بنا دوں جو تمہیں نظر بھی آئے. اب دیکھیے، ایک آدمی کو عقل مند سمجھا اور اس کو مذہبی رہنما سمجھا تو کہنے لگے ہاں بنا دو. عورتیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی سونے سے بہت پیار کرتی ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا سونا لا کے دو، میں تمہیں تمہارا خدا بنا کے دوں. لوگوں نے اپنا سارا سونا دے دیا. دیکھیے اپنی خواہشوں اور غیروں کی خواہشوں کو کس طرح پورا کرتا ہے. وہ سونا دے دیا، اس نے بچھڑا بنایا، ایک سائڈ سے ہوا جس میں داخل ہونی تھی اس کو ہلکا رکھا، دوسرا ذرا بھاری کھلا سوراخ رکھا. جب ہوا تنگ سوراخ سے نکل کے جاتی تو ایک آواز پیدا کر دیتی. تو لوگوں نے اس بچھڑے کو جس کے اندر یہ آواز پیدا کر دی، سونے کا بنے ہوئے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا. وہ راہ سے بھٹک گئے، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اسی طرح دیکھیے کہ نبی اکرم اس زمانے میں حضرت موسیٰ ہی کی مثال لیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ تمہارے اللہ نے کہا ہے کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے عبادت کا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ سلیقہ الدین وہ تو انہوں نے سکھانا تھا نا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دو, اس دن کوئی اور کام نہیں کرنا. اور یہ بستی جو یہاں سمندر کے کنارے رہتی تھی, اس کا معاش کا ذریعہ ہی صرف یہ تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے اور بیچتے. یہی معاش کا ذریعہ تھا. اب ہفتے والے دن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ہفتے والے دن تو مچھلیاں ابل 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 کر آنے لگ گئی, اور باقی دنوں میں آتی نہیں تھی. اور ہفتے والے دن قید کر دی کہ یہاں پر آپ نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا. تو ان کے اقتصادی رہنماؤں نے, اکنامکس کے ماہرین نے, انہوں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندو, اللہ کو بھی ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ذرا عقل مندی کی بات کرتے ہیں, اور بھوکے مرنے کی بھی ضرورت نہیں. تم اس طرح کرو کہ سمندر کے کنارے گڑھے کھودو. مچھلیاں ہفتے والے دن ابل ابل کے جب آ رہی ہوں گی, پانی کی لہروں کے ساتھ آ کے ان گڑھوں کے اندر پھنس جائیں گی. تم ہفتے کو نہ پکڑنا, اتوار کو بھی نہ پکڑنا, پیر منگل بدھ کو جا کے پکڑ لینا. اللہ کی مخالفت پر ان ذہین لوگوں کے کہنے میں آ گئے اور ان کی بات کو مان لیا, اور انہوں نے یوں گڑھے کھود کے ہفتے والے دن وہاں پہ مچھلیوں کو قید کر لیا. گویا ایک ہیلا کر لیا جس کے ساتھ اللہ کی مخالفت انہوں نے کر لی. تو قرآن حکیم پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کا جب عذاب آیا تو عذاب کی کون سی قسم ہے جو ان پہ نہیں آئی, اور آخر کار جب وہ نہیں باز آئے تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ گیا, کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندر بن جاؤ. تو وہ ذلیل بندر بنا دیے گئے. یہ تو دنیا کا عذاب, اور آخرت کے عذاب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑا ہی خطرناک عذاب ہے. اس کے تو ہلکے ترین عذاب سے نکال کر اگر دنیا کی دہتی ہوئی آگ یعنی فرنس میں ڈال دیا جائے جس کا درجہ حرارت 2700 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی دیکھتی ہوئی آگ میں جب وہ ڈال دیا جائے گا تو یہ آگ اس آگ کے مقابلے پر اتنی ٹھنڈی لگے گی کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے گی. سوچئے وہ آگ کیسی ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر. اس عذاب میں وہ عذاب کوئی ایک طرح کا نہیں ہے, وہ کئی طرح کا عذاب ہے جو وہ پھر جیسی جیسے کوئی جرم کرے گا ویسی ویسی وہ سزا پا جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلنا, ہمارے راستے. انبیاء در انبیاء بھیجے, کوئی قوم نہیں چھوڑی جس کے اندر نبی اور رسول نہ بھیجو. ہر قوم کے اندر لکل قوم ہاد, ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے, ایک رہنما بھیجا ہے جو اللہ کی بات سمجھاتا ہے, خود ڈیمانسٹریٹ کر کے زندگی کو بتاتا ہے. اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آج دین کی تکمیل ہوئی ہے. یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ابتدا نہیں ہوئی, ابتدا حضرت آدم سے ہوئی. یہ بھی ایک کنسپٹ ہے کہ لوگ برائیاں کرنے لگ گئے تو اللہ جل شانہ نے انبیاء رسول بھیجے اور کتابیں بھیجی تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. نہیں, پہلے اصلاح کے لیے اللہ نے سب کچھ دیا تھا. یعنی کائنات کے اندر سب سے پہلی ہستی بھی جو آئی وہ حضرت آدم تھے, وہ صحیفہ ساتھ لے کر آئے تھے. اور پھر جوں جوں بستی بڑھتی گئی تو اللہ نے انبیاء رسول جس جس بستی میں لوگ بستے گئے وہاں وہاں وہ بھیجتے گئے, اور انہوں نے سچے دین کی دعوت دی. ہمیں تو 55-56 کے ناموں کا پتہ ہے, چند انبیاء اور رسول کا پتہ ہے, لیکن حضور فرماتے 1,20,000 یا 24,000 انبیاء اور رسول آئے. تو جب لوگوں نے ان کے صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ جو مانگا تھا,
उस सीधे रास्ते से हटकर जब उन्होंने दूसरों के कहने पर, अपने कहने पे दूसरे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मज़ाहब इख्तियार किए। ये अरबी ज़बान का कलमा बड़ा आम इस्तेमाल होता है, ज़ाहबा, ज़हाबा यज़हब, ज़िहाबन। ज़हाबा यज़हबु, ज़हाबा वो चला गया, यज़हबु वो जाता है या जाएगा, ज़िहाब करता है। और मज़हब का कलमा तो इसमें ज़र्फ़ है, मस्तर मीमी के तौर पे इस्तेमाल होता है। मीम का कलमा जो लगता है वो वाले के मानी भी देता है, मुहिब, मोहब्बत करने वाला। मज़हब उसने इख्तियार किया, उसने एक तरफ जाने के लिए रास्ता इख्तियार किया, कोई रवश इख्तियार कर ली है, वो अपनी मर्ज़ी से हो या किसी और की। सिराते मुस्तकीम से हटकर जो रवश उसने इख्तियार की है, उसने उस मज़हब को इख्तियार किया है, जो भी किसी के कहने पर या अपनी मर्ज़ी से। और अपनी मर्ज़ी में इसलिए कह रहा हूँ कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कायनात के अंदर इतना बड़ा कोई बुत नहीं पूजा गया जितना बड़ा बुत खुद इंसान का अपना नफ्स। इंसान का अपना नफ्स सबसे बड़ा बुत, इसकी इताअत कर। हालांकि दीन ने कहा था तो इताअत करना है तो अल्लाह की करना, उनके रसूल की करना, उसके अलावा फिर किसी की इताअत नहीं करनी। अम्मी भी की इताअत करनी तो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक। अमीरुल मोमिनीन की इताअत भी वाजिब है, तो अमीरुल मोमिनीन की भी इताअत वाजिब जो है वो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक। अगर उससे हटकर वो कहें तो उनका कहना नहीं माना जा सकता। ये है असल में दीन हमारा। और जितने ज़िंदगी गुजारने के दूसरे रास्ते, तरीके, सलीके और करीने पाए जाते हैं, वो सारे मज़ाहिब हैं दरअसल। तो दीन मुकाबला है इन रास्तों का जो लोगों के जहनों की पैदावार थी। कुछ शरारत से बनाए गए, कुछ ऐसे ही समझकर बना लिए गए, अपनी तहकीक की बुनियाद पर बना लिए। जिस तरह सूद, अल्लाह ने कहा मेरे साथ, मेरे रसूल के साथ जंग है, तो आज लोगों ने सूद के लिए कई हीले कर लिए। वो सूद को भी अब किराया करार दे के वो कहते हैं फिनांस करवा लो, पैसे ज़्यादा दो हमें, वो सूद के जो देते थे वो देते रहो, तुम्हें नहीं कुछ होगा। तो अक्लमंदों के कहने पर हमने अपने रास्ते खोटे कर लिए, हमने सिराते मुस्तकीम से ज़िहाब कर लिया है, मज़हब इख्तियार कर लिया है। शायद मैं कोई बात समझा सकूँ। और मैंने अर्ज़ किया था ना कि सबसे पहले जो आए हैं वो अंबिया और रसूल आए। तो ये जिन ज़माने को हमने पढ़ना है, उस ज़माने में जो अंबिया और रसूल आए, उनमें एक बड़ा नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। मैं उस तरफ जा रहा हूँ जो हमारा कैनवस है। 5320 साल पहले की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। ये 2300 कबल मसीह का वाक़या है। तो आज अगर मैं बात करूं तो ये 5320 साल बन जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1571 कबल मसीह में तशरीफ़ लाए थे। कोई अब ये भी तकरीबन इतना ही लंबा चौड़ा अरसा हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 571 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। 3590 साल गोया उनको भी हो गए आज से। हज़रत हूद का ज़माना, हज़रत सालेह का ज़माना, हज़रत लूत का ज़माना, ये जो हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे, ये जो हिजाज़ के इलाके में जिनको भेजा गया था, हज़रत शुएब मदियन के अंदर। और इसी ज़माने में हज़रत मूसा का भी वही ज़माना है। महावीर, महात्मा बुद्ध, और ये जो हमने हिंदू मत पढ़ना है, हिंदू मत का भी तकरीबन यही ज़माना बनता है जो हिंदुस्तान में हो। अब हम उन मज़ाहब की तरफ चलते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे
کہ یہ مذہب کہاں آباد ہوئے اور انہوں نے کیا کیا رخ اختیار کیے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کر انہیں یہ دین سمجھایا تھا، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہندو مت کو پڑھیں گے۔ ویسے تو بتوں کی پوجا اللہ کی بجائے بتوں کی پوجا کا آغاز تو بہت پہلے ہو گیا تھا، یعنی یہ جن کا قرآن حکیم میں بھی تذکرہ آتا ہے، لات، عزیٰ اور منات، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ سب سے پہلے جو پوجے گئے ہیں دنیا کے اندر، معلوم تاریخ کے اندر، حضرت ادریس جو حضرت آدم کی 7ویں پشت میں سے تھے اور حضرت نوح کے پردادا تھے، ان کا مزار آج بھی عراق کے شہر بابل کے اندر کوہ طور پر موجود ہے۔ ان کے 5 بیٹے بہت نیک اور صالح تھے۔ پہلے لوگوں نے ان کو ان کی صالحیت اور نیکی اور ولایت کے درجے پر پانے کی وجہ سے، بہت عظیم انسان پانے کی وجہ سے بابرکت جانا اور اپنے گھروں میں رکھا، ان کو شبیہیں بنا لی۔ پہلے تصویریں، پھر شبیہیں، اور پھر شبیہیں جو ہے مجسمے بن گئی، اور مجسمے بن کے آگے پہلے تو صرف احترام تھا اور تقدس تھا۔ یہ احترام اور تقدس اور بڑا تو اگلی نسلیں جب آئیں تو انہوں نے باقاعدہ سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ قومیں، اور اسی طرح جس کو ہم نے ہندو مت کے حوالے سے پڑھنا ہے، یہ قوم ہندوستان کے اندر جو آباد تھی، دریائے سندھ کے ساتھ کے علاقے میں، جو سنسکرت کے اندر دریائے سندھ کو سندھو کہتے ہیں، اور یہیں سے یہ کلمہ ہندو بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کلمات کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کلمہ ہندو بن گیا۔ دریائے سندھ کے ساتھ کی اس تہذیب کے اندر اگر ہم جاننا چاہیں کہ یہ پہلے کیا تھے، تو بنیادی طور پر اس علاقے کے لوگوں نے کبھی اپنی تاریخ مرتب کی ہی نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی کہا کہ عجیب ہے ہماری قوم، ہر قوم نے اپنے لیے اپنے ماضی کو محفوظ رکھا اور تاریخ مرتب کی، لیکن ان کی تو تاریخ کہیں پر موجود ہی نہیں۔ کچھ روایات ہیں، اور روایات بھی آپس میں ایک دوسرے سے گڑبڑ کرتی ہیں، جس سے صحیح پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ یہ کون لوگ تھے۔ ہندو یعنی اس علاقے کے اندر کے رہنے والے، ہندوستان کے یہ بڑا خوشحال علاقہ تھا۔ لوگ اسے سونے کی چڑیا بہت دیر بعد تک بھی کہتے رہے۔ یہاں پر ایک قوم آریہ آئی، آریہ قوم۔ آریہ قوم نے آ کے سب سے پہلے، آریہ نکلی بھی اس لیے، بلکہ یہ کہ آریہ آئے کہاں سے، آریہ قوم کہاں کی تھی، اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کا مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پروفیسر میکس ملر کے مطابق ان کا وطن وسط ایشیا تھا۔ بال گنگادھر تلک کی رائے کے مطابق ان کا وطن منطقہ باردہ ہے، کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے، بس اتنا کہہ کے انہوں نے چھوڑ دیا۔
بعض مورخین نے روس کے مشرقی علاقے بتائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دور سے نہیں آئے تھے، یہ ایران سے آئے تھے۔ ایران کہتے ہی آریہ کے رہنے کی جگہ کو ہے، یہ ایران سے آئے تھے۔ اس طرح بعض لوگ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوئی، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ تو کشمیر سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہیں پر چھوڑا۔ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کسی کی بھی رائے غلط نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے۔ یہ لوگ وسط ایشیا میں جو خوارزم کا علاقہ ہے، ازبکستان جنہیں آج کہتے ہیں، اس علاقے کے رہنے والے لوگ تھے۔ یہ منطقہ باردہ ہی ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، یہ بھی بات سچ ہے، کسی کی بات غلط نہیں۔ یہ روس ہی کے اندر کا علاقہ ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، اس زمانے میں یہ آزاد ملک تھا۔ وہاں ایک زمانے میں خوشحالی تھی، پھر یہ خوشحالی ختم ہو گئی، قحط پڑ گیا۔ تو یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں قحط پڑتا ہے۔ یہ دراز قد، گورے چٹے، بڑے ذہین فتین لوگ وہاں سے نکلے اور وہاں سے سفر کرتے 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 پہلے ایران پہنچے۔ ایران سے پھر یہ لوگ کشمیر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ تو گویا بات جو ہے کہ کشمیر سے آئیں یہ بھی ٹھیک ہے، ایران سے آئیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ آریہ کے معنی ہیں مہمان نواز۔ یہ لوگ 2000 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک انہوں نے تسلسل سے سفر کیا وہاں سے ہندوستان آنے کا۔ جو لوگ پہلے آ جاتے بعد میں آنے والوں کے لیے میزبان بن جاتے اور خود بعد میں آنے والے مہمان بن جاتے۔ تو آریہ کا مطلب ان معنوں میں میزبان بھی ہے، ورنہ یہ معزز اور شریف آدمی کے لیے کلمہ بولا جاتا ہے۔ وہاں پر جہاں یہ بہادر، دلیر اور شجاع تھے، ان کی بہادری، دلیری، شجاع آج بھی وہاں پر کسی سے کم نہیں، اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی تنظیم کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور ابتدا میں تو ان کا پیشہ غلہ بانی تھا، بعد میں یہ کھیتی باڑی کرنے لگے۔ یہ یہاں سے ہوتے 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 جب یہاں پر ہندوستان میں پہنچے تو جو لوگ مقامی طور پر یہاں پر رہتے تھے ان کو جنوب کی طرف دھکیل دیا، کیونکہ شمال سے داخل ہوئے اور ان کو جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ اور وہاں سے وہ نکلے لوگ تو آگے 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 چلتے گئے، حتیٰ کہ یہ قوم چلتے 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 پھر بعض یورپی علاقوں میں بعض میں چلی گئی۔ اس علاقے میں آ کر آباد جب ہوئے ہیں تو پہلا جو ان کا بنا ہے ٹارگٹ وہ پاکستان کے یہ والے علاقے ہیں جنہیں ہم منجو دوڑو اور ہڑپا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ٹیکسلا ہی ان کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں پہ گندھارا آرٹ کا نام آپ نے اور گندھارا تہذیب کا نام سنا ہوگا۔ دریائے کابل کے مشرق سے دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آباد تھے۔ انسانوں کے یہ بستی آریوں کی آمد کے بعد پتھروں کی تراش خراش، لوہے اور پیتل کے اوزار بنانے، کپڑا بننے، تصویری عبارتوں کی کندہ کاری کرنا اور خوبصورت زیورات، رنگا رنگ ملبوسات، پتھر کے علاوہ دھات کے برتنوں اور لکڑی پر طرح طرح کے نقوش و نگار اور گندھارا آرٹ کی تہذیب کی بھرپور عکاسی کرتے تھے۔ اس تہذیب کا صدر مقام ٹیکسلا تھا۔ اودے گرام، چار صدا، منگورا، چناکا ڈھیری اور مردان اس کے دیگر مراکز تھے۔
یہ لوگ جو یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے پہلے اس علاقے میں، یہ وہ لوگ تھے جو آریوں سے پہلے آ کے ان علاقوں میں آباد ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ مصر کے بت پرستوں کے حوالے سے وہاں سے چلے تھے اور سمندر کے کنارے کنارے چلتے ہوئے یہاں پر وہ پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں کے رنگ گورے نہیں، ان کے آریوں کے مقابلے پر سیاہ رنگ تھے، ناک چپٹی تھی۔ 6000 قبل مسیح، 6000 قبل مسیح میں گندم، جو، کپاس، گنا اگانے اور روئی سے دھاگا بنانے کے فن کے یہ ماہر لوگ تھے۔ میں نے بتایا نا کہ پارچات کے اندر بھی وہ لکھائی کر دیتے تھے عبارتوں کی۔ اس وقت یونان اور روم کے لوگ ابھی سوتی پارچہ جات سے کپڑا بنانے کی فن سے واقف کار نہ تھے۔ یہ تانبے اور کانسی کے اوزار بناتے، لنگ پوجا کرتے، بھوت پریت خبیث ارواح کا تصور بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ اور یہ جو آریہ تھے، ان کا پیشہ تو میں نے عرض کیا نا غلہ بانی تھا پہلا، لیکن یہاں آ کر کھیتی باڑی شروع کی، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ دودھ، مکھن، اناج ان کی عام خوراک تھی۔ میلوں اور تہواروں کے یہ شوقین لوگ تھے۔ مخلوط میلوں کے اندر یہ شرکت کرتے، پختہ اینٹوں کے یہ گھر بناتے۔ آپ جا کے موہنجو دڑو ہڑپا کی آج بھی تہذیب کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں۔ نالیاں بناتے، صفائی کا اہتمام رکھتے، تجارتی قافلے جب گزرتے تو ان کے ساتھ یہ تجارت بھی کرتے، عراق جاتے، لاڑکانہ سے یہ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پورے بستی یہاں تک آباد تھی۔ آریہ قوم کا جو مذہبی، یعنی جسے مقامی زبان میں دھرم کہتے ہیں، وہ مذہب وید پر تھا۔ وید ان کی مقدس کتابیں ہیں، یہ 4 ویدیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو آگے جا کے ہندوؤں کی کتابوں کے نام سے پڑھیں گے۔ یہ 4 ویدیں ہیں اور ان کی مختلف تقسیمیں ہیں۔ پہلی قومیں بھی جہاں جہاں بستی تھیں، ان کی انبیاء اور رسول نے جن کی دعوت دی، وہ ان کی بنیاد بھی توحید، رسالت اور آخرت ہی تھی۔ اور یہ آریہ بھی جو لوگ آئے، ان کی بھی بنیاد جو ہے توحید، رسالت اور آخرت ہی تھی۔ البیرونی نے خدا کے حوالے سے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے۔ اپنی کتاب تاریخ ہند میں وہ لکھتے ہیں کہ خدا کے متعلق ابتدائی زمانے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا، ہندو یعنی یہی آریہ جو یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے، کہ وہ واحد ہے، غیر فانی ہے، اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام، وہ مختار مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، حی القیوم ہے، احکم الحاکمین ہے، اور اپنی سلطانی میں لاثانی ہے، نہ اس سے کوئی مشابہ ہے نہ وہ کسی کے مشابہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا۔ وہ توحید بھی، رسالت بھی اور آخرت پر بھی ایمان رکھنے والے لوگ۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ ان سے پہلے یہ جو اسی علاقے میں آ کے لوگ آباد ہو گئے تھے، جو بت پرست تھے، کچھ چیزیں انہوں نے ان مقامی لوگوں سے لی اور کچھ چیزیں اپنی انہوں نے ان کو دی۔ اس سے ان کا ایک نئے مذہب کا اجرا ہو گیا۔ ان کے ہاں
جو معاشرتی لیول تھا وہ جن کا سربراہ بن جاتا وہ راجا کہلاتا تھا۔ اس اجتماعیت کے اندر آریوں کا جو دیوتاؤں کے خدام اور پجاری تھے وہ انہیں برہمن کہا جانے لگا۔ جو سردار اور جنگجو لوگ تھے انہیں یہ لوگ سنسکرت میں کھشتری کہتے تھے، کھشتریا۔ اور عام لوگ اور تاجر یہ ویش کہلاتے تھے۔ ان کا کام پہلے دونوں کی خدمت کرنا تھا۔ سرداروں کی اور جنگجو افراد جو تھے ان کا جو کشتری کہلاتے تھے، جو ہماری بعد میں جا کے زبان میں کھتری کہلانے لگے، یہ حکمران تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ برہمنوں کا احترام بھی کرے اور ان کی خدمت بھی کرے۔ ان دونوں طبقوں کی خدمت کے لیے عام لوگ اور تاجر ہوتے تھے، وہ ان کے لیے کام کرتے۔ آگے ہم نے وقت ہو گیا ہے 1 منٹ بلکہ زائد ہی ہو گیا ہے۔ ان سارے ہندوستان میں رہنے والے مقامی لوگوں، وہ جو دراوڑ لوگ آئے تھے، جو دراوڑ قوم جس کا میں نے تذکرہ کیا، جو مصر سے سمندر کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی آئی، بت پرست قوم وہ دراوڑ قوم، اور یہ جو آرینس آئے تھے، یہ مل کر ایک مخلوط سی چیز بن گئے۔ دریائے سندھ کے کنارے رہنے والے یہی لوگ، ان کے کچھ تو چیزیں مشترک ہو گئیں۔ پہلے ہم وہ مشترک مذہبی چیزوں کو پڑھ لیں گے، پھر آگے ان کی تاریخ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو۔ اچھا، یہ میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ سے بات کروں، تو یقیناً آپ کا بھی چاہتا ہوگا کہ سوالات کریں، تو سوالات اگر مجھے بھیج دیں گے تو انشاءاللہ میں ان کے جوابات بھی آپ کو ارسال کر دوں گا اگلے لیکچر کے اندر۔ اگر اس سے پہلے آگے آپ کے سوالات تو میں پہلے اگلے لیکچر سے پہلے سوالوں کے جواب دوں گا، پھر میں آپ کی اگلی کلاس پڑھاؤں گا۔ آگے ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ان کی کتابوں کے بارے میں اور ان کے ہندوؤں کے جو مشترک عقائد ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔